الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان صرف اس مادی وجود ہی کا نام نہیں بلکہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان ازل سے تو نہیں ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا زمانہ ایسا گزرتا ہے جب انسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی روح ابدی ہے. ایک دفعہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح ڈال دی جاتی ہے. اب روح جب ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس پر فنا طاری نہیں ہوتی، اس کا مکان بدلتا ہے، یعنی اس کا اظہار کا طریقہ کار بدلتا ہے. ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا لوتھڑا بنتا ہے، جسم بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، تو روح کا اظہار اس جسم کے ذریعے ہوتا ہے. وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر روح ہوتی ہے، اور وہی روح ہی گویا انسان کی اصل شخصیت ہوتی ہے. انسان پھر اس دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور وقت پورا ہونے کے بعد اب اس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. دنیا سے جانے کا مطلب فنا نہیں ہوتا بلکہ انتقال ہوتا ہے. انتقال کا مطلب جگہ کی تبدیلی، کہ انسان اپنی جگہ بدلتا ہے، روح اپنی جگہ بدلتی ہے، کہ روح اب جسم سے پرواز کر کے اوپر چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اور اوپر جا کر بھی اس کا جسم کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک تعلق ضرور رہتا ہے. جیسے احادیث اور اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب قبر میں بھی ہو، عالم برزخ میں بھی ہو، اس کا جسم بے شک ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اس کے روح کا جسم کے ساتھ اس حد تک تعلق ضرور رہتا ہے کہ اس کے جسم کو بھی خوشی اور غمی کا احساس ہوتا ہے، درد اور سہولت کا اس کو احساس ہوتا ہے. اب یہ تعلق کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ چونکہ ایک ماورائے طبیعیات یعنی میٹا فزیکل چیزیں ہیں، تو انسان کو جتنا بتایا جاتا ہے اسی پر ہی اعتماد کرنا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان ایک ابدی حقیقت کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو پیدا کر دیتا ہے، اب اس کے بعد یہ جگہ ضرور بدلتا ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے انتظار میں ہوتی ہے. اس کی زندگی کے پھر کئی مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہے جو وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. دوسرا مرحلہ وہ ہے جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد گزارتا ہے، 50 سال 60 سال جتنا بھی اللہ نے لکھا ہو. تیسرا مرحلہ وہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جو قبر میں گزارتا ہے. برزخ یہ دنیا اور یعنی یہ ایک پردہ ہے، گویا جیسے دنیا میں آپ بیٹھے ہیں پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، تو عالم برزخ بھی ایسے ہی پردے میں ہے اسی دنیا کا حصہ، اسی دنیا کا تتمہ اور تکملہ ہے، لیکن وہ پردے کے پیچھے ہے کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آتا کہ وہ میت جو ہے وہ گئی کہاں ہے اور اس کے اگلے حالات کیا ہیں، کن حالات میں ہے. تو دنیا کے بعد اگلا مرحلہ انسانی زندگی کا عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد پھر عالم آخرت ہے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے کہ یا جنت ہے اور یا پھر جہنم ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ جو میں نے انسانی زندگی کے ادوار گنوائے ہیں، ان میں وہ دور جس میں انسان نے دنیا میں رہنا ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور دنیا میں اس کی زندگی کا جو اگلا فیز ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو یہ فیز سب سے اہم ہے، اور یہی فیز انسان کی ابدی کامیابی یا ابدی ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے.
اگر اس مختصر سے وقت میں انسان نے اللہ کی رضا کے مطابق اعمال کر لیے تو اسے ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے. یعنی آگے عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی وہ حاصل کر لے گا. اور اگر اس نے یہ تھوڑا عرصہ جو دنیا میں زمین پر گزارتا ہے، اگر یہ اس نے غفلت میں گزارا ہے تو پھر نہ ختم ہونے والی ناکامی اس کا انتظار کرتی ہے. قرآن کریم اسی کو کامیابی کہتا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے اتنا بندوبست کر لے کہ آخرت میں اسے مشکلات کا احساس نہ ہو. اسی کو وہ کامیابی سے تعبیر کرتا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. یعنی اپنی زندگی کا وہ فیز جو وہ دنیا میں گزارتا ہے، جو زمین کے اوپر گزارتا ہے، یہ فیز اگر اس نے پاکیزگی میں گزارا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا، اگر اس طریقے سے اس نے گزارا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ قد افلح، پھر وہ کامیاب ہوا. پھر نہ ختم ہونے والی کامیابی اس کے انتظار میں ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے. جیسے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی نعمت اللہ کی رضا ہے، اور یہ سب سے قیمتی نعمت اللہ جنتی کو سب سے آخر میں عطا کرتا ہے. جیسے حدیث کا مفہوم آپ سے عرض کیا تھا کہ جب جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کی نعمت مل جائے گی تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوگا کہ اے اہل جنت، ہر چیز تمہیں مل گئی، اب ایک آخری چیز ہے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا. اب جنتی سوال کرے گا کہ یا اللہ، ہر چیز تو ہمیں میسر ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، نہ ذہنی نہ جسمانی، ہر چیز تو ہمیں حاصل ہے، اب آخر کون سی نعمت ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میری رضا حاصل ہو گئی ہے اور کبھی اب اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا. یعنی یہ وہ نعمت ہے اللہ کی رضا جو اہل جنت کو بھی اللہ سب سے آخر میں دے گا، نہ ختم ہونے والی رضا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہی انسان کی کامیابی کی کنجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اور اس کامیابی کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کا جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے جو آپ دنیا میں گزار رہے ہیں. 10-12 سال کی عمر میں ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد سے لے کے جب تک اس دنیا میں وہ موجود ہے، جب اگلا فیز شروع نہیں ہوا عالم برزخ کا، تو اس دورانیے میں اسے 20 سال ملتے ہیں، 30 سال ملتے ہیں، جتنا بھی وقت ملتا ہے، یہ میرے بھائی اس کی محنت کا دورانیہ ہے. اور یہی 20-30 برس انسان کی ابدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا وہ اگلی ایک طویل ترین زندگی میں کامیاب کہلائے گا یا ناکام کہلائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہی محنت سیکھی تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کیسے کی جاتی ہے. عبادات میں وہ محنت کرتے تھے، اسی طریقے سے مال کے ذریعے وہ محنت کرتے تھے. دنیا میں آپ اللہ کو مختلف طریقوں سے راضی کرتے ہیں، اور میں ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادات پر محنت کی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مال کے ذریعے محنت کی جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا رویہ ایسا رکھا جائے کہ ہر انسان آپ سے راضی ہو. کسی زمانے میں صوفیاء چلہ کشیاں کیا کرتے تھے، لمبے لمبے چلے گزارتے تھے، محنت کیا کرتے تھے. آج بھی وہ صورتحال موجود ہے کہ لوگ اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے بہت زیادہ محنت میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ رات کو سوتے نہیں ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں. تو وہ بہرحال ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے انہیں مضبوط ایمان دیا ہوتا ہے. ایک کمزور آدمی جو کہ دنیا میں ایک معمول کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے محنت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کی محنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کم از کم فرض عبادات تو انجام دے، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ وہ جو مسنون نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، یہ ادا کرتا رہے. صبح و شام کوشش کرے کہ ذکر اذکار کرتا رہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے. 3 صحابہ تھے اور حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ام المومنین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیفیت بتائیے.
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کیفیت بتا دی۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں یہی ذوق تھا کہ وہ کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اسی کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو یہ حضرات اسی کی تلاش میں ام المومنین کے پاس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جب ان کے سامنے بیان کی، آپ کے معمولات بیان کیے، تو انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ اس اتنے سے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اور یہ کہنے لگے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے، تو آپ کو تو محنت کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میں تو آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی کسی دن افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ میرا روزہ ہوگا، اور اس طریقے سے اللہ کے لیے بھوکا رہ کے میں اللہ کو راضی کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، یعنی میں نیند اور آرام اپنے جسم پہ حرام کر دوں گا، میں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں اللہ کو اس طرح راضی کروں گا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی شدہ زندگی انسان کو مصروف رکھتی ہے، تو میں اس مصروفیت سے اپنے آپ کو باہر نکالوں گا کہ مجھے ملازمت نہ کرنی پڑے، کاروبار نہ کرنا پڑے، بیوی بچوں کے اخراجات نہ اٹھانے پڑیں، تو میں وہ تمام تر وقت اللہ کی خدمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کروں۔ یہ انہوں نے وہاں پہ یہ جملے کہے آپس میں ایک دوسرے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے کچھ صحابہ حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ عزائم کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کو اس طرح راضی کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو میری سنت نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اسی طرح رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے محنت کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا، جس میں وہ اپنے جسم کا بھی خیال کرے گا، اپنے گھر کا بھی خیال کرے گا، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرے گا، ان کے لیے روزی بھی کمائے گا، اور ساتھ ساتھ مسجد میں مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر محنت بھی کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت سلمان فارسی تشریف لائے، یہ دونوں مواخاتی بھائی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو دردہ کے ہاں گئے، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت یعنی تارک الدنیا بزرگ تھے کہ دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا ان کو، تو سلمان فارسی آئے تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، میزبان تھے، خود نہیں کھا رہے تھے، تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، تو ان کا روزہ افطار کروایا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو دردہ غائب، وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اگلے دن تو سلمان فارسی نے انہیں پکڑا اور کہا کہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ، یہاں آرام کرو۔ وہ تھوڑی دیر گزری، پھر اٹھنے لگے، انہوں نے پھر سلایا، وہ پھر اٹھنے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے جب آخری تہائی کا وقت ہوا تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہاں اب اٹھو، اب میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کے گھر میں دیکھا کہ ان کی اہلیہ وہ بالکل بے حال ہے، یعنی بے حال کا مطلب کہ کسی قسم کا بناؤ سنگھار نہیں ہے، کوئی کپڑوں کا اہتمام نہیں ہے، بس بالکل بیزار سے زندگی گزار رہی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو ام دردہ کہنے لگیں کہ آپ کے یہ بھائی ابو دردہ ہیں، انہیں خواتین کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے پھر اہتمام کروں؟ تو وہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ ان کا گھر والوں کی طرف التفات ہی نہیں ہے، اور بس ایک ہی کام ہے کہ عبادت کریں اور دنیا سے دور رہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پھر ابو دردہ سے فرمایا کہ دیکھو، ان لجسدک علیک حقا، کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ تمام حقوق گنوا کر پھر ان کو فرمائے کہ دیکھو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔
اب یہی تمام تر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا کہ ابو دردہ ایسے کر رہے تھے اور سلمان فارسی نے ان کا اس طریقے سے نصیحت کی، اصلاح کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کی تصویب فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور دین کے لیے محنت کرنا، یہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ ہر چیز چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، دکان بند کر دو، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، بلکہ آپ اپنے تمام معمولات انجام دیتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، دین کے لیے محنت کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں طرح طرح کا ذوق پایا جاتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف مزاج صحابہ کرام کے ہاں موجود تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کس کے لیے ہے، یہ کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت زینب نے باندھی ہوئی ہے۔ کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ وہ یہاں رات کو لمبی نماز ادا کرتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کا سہارا لیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اتنی ہی نماز پڑھنی چاہیے جس قدر اس کے اندر فرحت اور تازگی باقی، جب تازگی ختم ہو جائے تو پھر وہ نوافل کا سلسلہ ختم کر کے آرام کر لے، اپنے جسم کا حق پورا کرے۔ یہ صحابہ کرام کے معاشرے میں ایک ذوق تھا کہ وہ دین کے لیے اس قدر محنت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تھکا ڈالتے تھے۔ ایک صحابی صاحب بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک کی راتوں میں مسجد کے اندر رسیاں لٹکی ہوتی تھیں، اور ان رسیوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جب تھک جاتے تھے تو وہ اس رسی کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قدر محنت کرو کہ دنیا تمہیں غیر معمولی شخص کہے کہ یہ تو نارمل زندگی نہیں گزار رہا، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذوالبجادین کا لقب دیا گیا کیونکہ وہ ہر چیز چھوڑ کے دو چادروں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں عبادات کا عجیب ذوق عطا کیا ہوا تھا۔ یہ تلاوت کرتے تھے، بڑی لے میں کرتے تھے، اونچی آواز سے کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے کرتے ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آہوزاری کرتے تھے بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، انہوں نے اس کو ریاکاری سمجھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ كُنْتَ لَأَوَّاهًا وَتَلَّاءً لِلْقُرْآنِ، یہ ان کی تدفین کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بے شک تو اللہ کے سامنے بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا اور کثرت سے تلاوت کرنے والا انسان تھا۔ یہ مختلف واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے حوالے سے ہماری تفہیم واضح ہو جائے کہ دین کے لیے محنت کرنی ہے، یہی صحابہ کرام کا ذوق تھا، لیکن اس محنت کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محنت کرتے کرتے انسان گھر کو چھوڑ دے، اہل و عیال کو چھوڑ دے، یا اپنے جسم کے حقوق میں کمی کرنے لگ جائے، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ سرے سے دین کے لیے محنت ہی نہ کرے، دکان کو، کاروبار کو، گھر بار کو اس قدر توجہ دے کہ دین کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو۔ تو دین ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ ہر چیز چھوڑ دو، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں رہو، کاروبار میں بھی رہو، تعلیم بھی حاصل کرو، سارے کام کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرو۔ جب عبادت کرو گے اور درست نقطہ نظر سے کاروبار کرو گے تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ انسان مال کی ہوس کا شکار نہ ہو، مال کی محبت کا شکار نہ ہو جائے۔ جو آدمی مال کے پیچھے پڑتا ہے، مال کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ جیسے آپ اگر سورج کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کا سایہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ سائے کو پکڑنے کی کوشش کریں تو جتنا آپ سائے کے پیچھے جائیں گے سایہ آگے ہی چلتا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔
لیکن اگر آپ سورج کی طرف رخ کر لیں، سائے سے منہ موڑ لیں، پھر سایہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، آپ آگے ہوں گے، سایہ آپ کے پیچھے ہوگا۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ جو آدمی دنیا کے پیچھے چلتا ہے، بھاگتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہوس اتنی زیادہ ہے کہ نہ اس کو نماز یاد ہے، نہ روزہ یاد ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا یاد ہے، ہر ممکن طریقے سے مال کمانے کے پیچھے پڑا ہے، تو یہ مال اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ مال ہاتھ نہ آنے کا مطلب کہ اس کی ہوس ہی پوری نہیں ہوتی۔ کروڑ کما لے گا تو 5 کے پیچھے پڑ جائے گا، 5 کما لے گا تو 10 کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی قناعت اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دنیا پیچھے لگانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات ہی محدود کر دیتا ہے، اور جتنی اس کی آمدن ہوتی ہے وہ اس میں بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ تو دنیا کی محبت دل سے نکالنا یہ کامیابی کا بنیادی شرط ہے، اور اس شرط کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے بھی آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا کمائی بھی تھی، لیکن دنیا اس طریقے سے دل میں نہیں بسائی کہ وہ دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کسی باغ کا کام کر رہے تھے، تو انہیں اپنے پڑوسی باغ کے مالک کے ایک درخت کی ضرورت پڑی کہ یہ میرا پڑوسی مالک ہے باغ کا، جس کا باغ میرے ساتھ بالکل متصل ہے، یہ اگر مجھے فلاں درخت دے دے تو میرے باغ کی دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے فلاں بھائی کے باغ کے ایک درخت کی ضرورت ہے تاکہ میرے باغ کی جو دیوار ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی اپنا یہ درخت اس کو دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں کہ آج تم یہ درخت اپنے بھائی کو دو گے، کل تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے بدلے میں درخت دے گا۔ تو کسی وجہ سے وہ صاحب راضی نہ ہوئے۔ ایک صحابی تھے ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ، انہیں جب اس ماجرے کا پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں شخص کو ایک درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کی ضمانت دی، لیکن وہ کسی وجہ سے راضی نہ ہوئے، تو ابو دحداح نے یہ ٹھان لی کہ اس شخص کو میں راضی کرتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بدلے میں جنت کا درخت میں لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے فلاں، یہ تیرا جو درخت ہے یہ مجھے بیچ دو۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ بدلے میں کیا دو گے؟ ابو دحداح نے فرمایا کہ میرا فلاں باغ ہے، بہت زرخیز ہے، میٹھا پانی تھا اس میں، اس کے اندر مکان بھی بنا ہوا تھا جس میں وہ رہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، کبھی کبھار لوگ جا کے رہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی بسا اوقات اپنے باغوں میں درمیان میں رہائش گاہ بنائی ہوتی تھی، وہاں میٹھا پانی بھی ہوتا تھا، کبھی کبھار وہاں جا کے رہتے تھے۔ تو ابو دحداح کا بھی اس طرح باغ تھا، اس کے اندر رہائش بھی تھی، ان کی اہلیہ اور بچے وہاں رہتے تھے۔ ابو دحداح کو جنت کا درخت چاہیے تھا، دنیا کا باغ وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ میرا وہ پورا باغ لے لو، بس یہ اپنا ایک درخت مجھے دے دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ انہوں نے وہ درخت خریدا، اور جس شخص کو چاہیے تھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ درخت ہے، یہ تمہارا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں صاحب کو اس درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کی ضمانت دی، تو یہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور میں اسی آدمی کو دیتا ہوں، تو بدلے میں آپ میرے لیے جنت کے اس درخت کا اعلان فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم من عزق دواح لابی دحداح فی الجنہ، کہ ابو دحداح کے لیے جنت میں کتنی ہی خوشے ایسے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں، یعنی جنت کے بہت سارے درخت وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک درخت کے لیے انہوں نے اپنا باغ قربان کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس درخت کی وجہ سے یہ درخت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اور اس کے بدلے میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے درخت حاصل ہو جائے، جگہ مل جائے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انسان پھر ایثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نہ ختم ہونے والی زندگی دی ہے۔ انسان کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی جگہ بدلتی ہے کہ کبھی زمین کے اوپر ہے، پھر زمین کے نیچے چلا جائے گا، اس کے بعد پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی نافرمان ہے اور بغاوت کی عالم میں دنیا سے گیا ہے تو پھر جہنم کا مزہ اس کو چکھنا پڑے گا۔ لیکن انسان ختم نہیں ہوتا، جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اب کامیابی کے لیے ضروری ہے
کہ زمین پر رہنے کا جو تھوڑا سا دورانیہ انسان گزارتا ہے، اس میں وہ تھوڑی سی محنت کر لے، اس تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی محنت کے عوض بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ کی کامیابی عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ کچھ محنت کرنے کا ذوق بنایا جائے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے، کاروبار کے لیے محنت ہے، گھر بنانے کے لیے محنت ہے، تعلیم کے لیے ایک طالب علم پتہ نہیں کتنی محنت کرتا پھرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ جماعت کی نماز کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ اگر چلتے چلتے کہیں مل گئی تو پڑھ لیتے ہیں، یا دنیا کا کوئی کام ہمیں نہیں ہے پھر ہم چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی کام چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے جائیں۔ گھر میں گپ شپ ہو رہی ہے، کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں جو اپنی مجلس قربان کر کے مسجد میں جائیں اللہ کی نماز اللہ کے لیے اور جماعت ادا کریں۔ یہی تو محنت ہے نا۔ اگر دنیا کا کوئی کام آپ کو نہیں ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی محنت نہیں ہے۔ تو محنت یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کا حرج کر کے مسجد میں جائیں، جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ اسی طریقے سے خوشی غمی کا موقع ہے تو اب وہاں انسان کی جانچ ہوتی ہے کہ یہ دین پہ کس قدر عمل کرتا ہے، اور مزید مثالیں آپ دیکھتے جائیں۔ خلاصہ ایک ہی جملہ ہے کہ دین کے لیے محنت کرنے کی عادت ہم ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے، 30 سال ہیں، 40 سال ہیں، پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں، اس میں انسان تھوڑی سی محنت کر لے تو اس کے بدلے میں نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔